السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آپ کے علم میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران میں نے کچھ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں یا ریکارڈ کروائی تھیں جن کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ان میں ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر پاکستان کی رسوائی کا باعث بنتے ہیں اور جن کی وجہ سے پھر دیگر پاکستانیوں کو مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا پاکستانیوں کو لوگ تضحیک آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ تضحیک آمیز رویہ روا رکھتے ہیں. اور میں جب بھی بات کرتا ہوں میں خاص طور پر ان پاکستانیوں سے مخاطب ہوتا ہوں جو اس وقت خلیج یا خلیجی ممالک یا گلف کنٹریز میں مقیم ہیں. آپ کے علم میں تو نہیں ہوگا، میں آپ کے ساتھ ایک اور افسوسناک بات شیئر کروں گا جو خبر سن کر یقیناً بطور پاکستانی میرا سر جو ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے، اور آپ کو بھی ظاہر ہے اس پر فخر تو نہیں ہو سکتا. یہ ایک شرم کی بات ہے کہ اب ایک اور پاکستانی باشندے کو جس کی شناخت تو ظاہر نہیں کی گئی لیکن اس کو اپنی گھریلو ملازمہ کو ریپ کرنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور جب اس کی سزا ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کیا جائے گا. اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ گزشتہ سال یہ واقعہ رونما ہوا البرشہ کے علاقے میں، جہاں پر ایک 36 سالہ پاکستانی کے گھر میں اس کی گھریلو ملازمہ رہتی تھی جس کا تعلق افریقن کنٹری یعنی انگولا سے تھا. اور اس خاتون کے مطابق 26 سال یا 30 سال کی یہ خاتون ہے، 36 سال کا یہ مرد تھا. اور 30 سالہ اس خاتون کے مطابق یہ رات کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ اس کے مالک نے اس کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کی. اس کے بعد اس نے رونا اور شور مچانا شروع کر دیا. اسی حالت میں یہ گھر سے باہر نکل گئی. یہ واقعہ ہے دبئی کے علاقے البرشہ کا، اور اس نے پولیس کو اطلاع کی اور اس کے بعد پولیس نے آ کے اس کی بات سنی. اس کے بعد جب تحقیقات کی مذکورہ شخص سے تو اس نے ریپ کرنے کا یعنی اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہاں اس نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے بعد یہ مقدمہ چلا اور اب اس کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں، یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں صرف پاکستانی اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن آبویسلی دیگر ممالک کے لوگ بھی بڑے بڑے کرائمز یا بڑے بڑے جرائم میں ملوث پائے گئے ہیں. لیکن جب پاکستانی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو یقیناً جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، نہ صرف پاکستانی ہونے کے ناطے ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں بلکہ یہ پاکستان کے لیے رسوائی کی بات ہوتی ہے. جس طرح کہ میں نے ذکر کیا، اس افسوسناک خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے مجھے کوئی خوشی تو محسوس نہیں ہو رہی. میں نے جس طرح بتایا کہ شرم ساری محسوس ہو رہی ہے. یقیناً اس سے پاکستان کی رسوائی اور بدنامی ہوئی ہے. اور جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ گزشتہ سال بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک پاکستانی نوجوان نے ایک انڈین کپل کو بڑی بے دردی سے چاقو کے وار کر کے قتل کر دیا تھا. وہ بھی پکڑا گیا، یہ بھی پکڑا گیا. اب یقیناً وہ بھی سزائے موت کا منتظر ہوگا. اگر موت نہیں تو عمر قید کی سزا تو اس کو دی جائے گی. اب ایسے واقعات سے نہ صرف انسانیت کا دل دہل جاتا ہے بلکہ بطور پاکستانی تکلیف بھی ہوتی ہے، شرمساری بھی ہوتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے بدقسمتی سے پاکستان کی نہ صرف جگ ہسائی ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، پاکستان کو طرح طرح کے تانوں کا، پاکستانیوں کو طرح طرح کے تانوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی چھوٹے بڑے جرائم سے محفوظ رکھے، جرائم کی دنیا سے، جرائم سے بچا کر رکھے. آمین. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.